ایک نظم جو بالکل حالات حاضرہ پر ہے اور ان سب حکمرانوں کے نام ہے جن پہ ہم مرتے ہیں، جن کے لیے ہم کٹ جاتے ہیں، جن کے لیے ہم خاندانوں میں بحثیں کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا کردار جو ہے وہ سب پہ اظہر من الشمس ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے نظم ذرا کانٹیکسٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک پیر صاحبہ نے ایک دن ایک وزیر اعظم سے کہا، جس کو ڈھنگ کے فیصلے کرنے چاہیے، کہ ایک سال میں جمعے کی 2 عیدیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اس وقت عید چینج ہو گئی کانسیپٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک صاحبہ شیریں مزاری، وہ ٹرانسجنڈر بل لے آتی ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اس سب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تسبیحاں پکڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ بک جاتے ہیں، کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو اچھے ہیں، جب بک جاتے ہیں تو برے ہیں۔ پھر دوسرے لوگ خرید لیتے ہیں، جب وہ خریدتے ہیں تو اچھے ہیں، جب وہ بک جاتے ہیں تو دوسرے انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ اور سارے پیروں، فقیروں اور آستانوں پہ جانے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور جن کے خیال میں اس گنبد کی اس گنبد سے لڑائی ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم بنے، اور اس نے جمعرات کے دن آ جانا تھا، وہ نہیں پہنچی یا پہنچے، تو اس وجہ سے ان کی حکومت گر گئی۔ ان سب لوگوں کو ذہن میں رکھ کے اس نظم کو وہ لوگ سنیں جو آپس میں ان لیڈرز کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ قبروں پر سجدے کر کر کے اور جھوٹے وعدے کر کر کے جب تیری عبادت کرتے ہیں تو لوگ حماقت کرتے ہیں۔ قبروں پر سجدے کر کر کے اور جھوٹے وعدے کر کر کے جب تیری عبادت کرتے ہیں تو لوگ حماقت کرتے ہیں۔ جب عید کا دن تبدیل ہوا اور مرد بدن تحلیل ہوا، تب دین کہاں پر باقی تھا؟ تب کس سے یہاں رب راضی تھا؟ پھر مجرا کرنے والوں نے بس تیری حمایت کر ڈالی، پھر راشیوں اور شرابیوں نے بیکار کی محفل بھر ڈالی۔ جذبات سے کھیلنے والوں کو کچھ پاگل پھر اپنائیں گے، جو جیت گئے کیا ان کو کہیں، وہ لوگ تو پھر بک جائیں گے۔ پھر گالی دو گے اپنوں کو اور پھر وہ لوٹ کے آئیں گے، پھر جیت کی خاطر رکھ لو گے اور پھر وہ یہاں بک جائیں گے۔ تو یہ حال ہے۔ اس حال کے ساتھ اپنے لیڈروں کے خلاف بات سننا گوارا کریں، اور دوسرے کے لیڈروں کے خلاف بات کرتے ہوئے ذرا تحمل سے کام لیں۔